आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह सुब्हान ताला ही जिसे चाहे इज़्ज़त देते हैं और अल्लाह सुब्हान ताला ही जिसे चाहे ज़िल्लत देते हैं और वही हर चीज़ पर कादिर हैं। आशिक़ान पाकिस्तान और टेलीविज़न की दुनिया के दोस्तों, ये वाह टीवी ह्यूस्टन टेक्सास से खादिम पाकिस्तान और गुलाम रसूल जान शाइक अपने प्रोग्राम हालात हाज़ा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर है। जैसा कि आप जानते हैं कि पैनामा लीक्स ने बहुत से लोगों को बेनकाब किया। पाकिस्तान दुनिया का एक वाहिद मुल्क है कि जिसके वज़ीर आज़म कहते हैं मैं ना मानू रहे, उसकी सियासत पे वो यकीन रखते हैं और आप चोरों ने अपनी चोरी के कारनामे आवाम तक ले जाने शुरू कर दिए हैं। आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा कि मरियम नवाज ने पाकिस्तान के हर टेलीविज़न पर बैठकर ये कहा था कि मेरी सेंट्रल लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं और मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ। अब ये पता चला है कि वो बहुत सी कंपनियों की मालिका हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ूं, एक छोटी सी मेरी काविश ज़रा देखिए जो मैंने एक टेलीविज़न ARY से ली है और मैं उनका शुक्रगुजार हूं। लीजिए, देखिए कि मरियम नवाज की कितनी कंपनीज हैं और क्या हैं, और उसके बाद हम प्रोग्राम को लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे और आगे बढ़ेंगे। मलाज़ा फरमाइए। मरियम सफदर नेल्सन एंटरप्राइज की मालिक निकली। मोज़ैक फोनेस्का के फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को लिखे गए खत की कॉपी हासिल कर ली। मरियम सफदर किसी भी कंपनी की मिल्कियत से इनकार करती रही हैं। नाज़रीन, आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान के आवाम को लूटा जाता है और बेवकूफ़ बनाया जाता है। एक हमारा सियासत इमरान खान है और वो धरनों की सियासत पे यकीन रखता है, वो धरने देता है। करोड़ों रुपए का नुकसान होता है पाकिस्तान को धरनों से। इमरान खान का यह ख्याल है कि वो अपने इन धरनों से मियां नवाज शरीफ को धर लेगा और मियां नवाज शरीफ इमरान खान को लट्टू समझ के चलाते हैं और गुल्ली डंडा और बंटे खेलते हैं उसके साथ। इमरान खान एक नाअहल किस्म का लीडर है जो ये समझता है कि वो बहुत अक्लमंद है। आपको याद होगा कि मैंने कई मरतबा अपने प्रोग्रामों पर बताया कि मैंने इमरान खान से कहा था कि वो मुशर्रफ साहब का स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन जाता और पाकिस्तान की क्रिकेट और बाकी खेलों को तरक्की दिलाता, हुकूमत पाकिस्तान से कहकर वज़ीर ख़ारजा बनता और फिर वो वज़ीर आज़म बन सकता था। हमारे सियासी शाऊर में ये जो नॉलेज मेरे पास है, मैं इमरान खान को वज़ीर आज़म बनता हुआ नहीं देख रहा, क्योंकि वो एक डमी है। उसकी सियासत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसकी अपनी पार्टी में कोई शेष नहीं रही। वहाँ तमाम चले हुए कारता उसने पार्टी को टेक ओवर कर लिया हुआ है। वो समझते हैं हमने एक डमी बैठाई हुई है, इसको बोलने दो। बेवकूफ़ बना रहे इमरान खान को और वो बेवकूफ़ बनता चला जा रहा है। शेख रशीद साहब हैं तो वो इमरान साहब की बिल्कुल हेल्प करते हैं। और जो आर्मी का आपको बताएं, ये जो ऑपरेशन चल रहा है, बड़े लोग खुश हैं। वाह, रहील शरीफ ने कमाल कर दिया। और हम भी रहील शरीफ के इस जॉब पर बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान से वो दहशतगर्दी को ख़त्म कर रहे हैं और MQM के दहशतगर्दों को, कातिलों को वो गिरफ्तार कर रहे हैं। अब MQM ने भी, दहशतगर्दों की पार्टी ने भी अब धरने देने शुरू कर दिए कि हमारे बंदे कहाँ हैं, उनको तो ये बंदे हो सकता है कि कभी गिरफ्तार हो ही ना हो, और अगर हो तो दहशतगर्द हों और जेलों में पड़े हों। ये मैं नहीं जानता, हमारा गेस है। और एक वो है जिस पर पाकिस्तान में सब कुछ बहन है, लंदन में बैठा हुआ वो 10 नंबरी बदमाश जो अपने आप को महाजर कौमी मूवमेंट का बहुत बड़ा लीडर समझता है। वो, उसकी तो तस्वीर भी पाकिस्तान में टेलीविजन पे आने से बैन हो गई, लेकिन वो हरकतों से बाज नहीं आता। शराब के नशे में आकर जो वो हरकतें करता है, इट इज अनबिलीवेबल। नाज़रीन, कहने को हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम मियां साहब से एक सवाल करते हैं, पाकिस्तान के अवाम मियां से एक सवाल करते हैं कि लिए मियां साहब के कान पर तो जूं भी नहीं रेंगती, तो सवाल करने का क्या फायदा। वो जब चाहेंगे आवाम को फिर से बेवकूफ़ बना लेंगे। सवाल आवाम का ये है कि अगर MQM एक दहशतगर्द जमात है तो फिर उसको बैन क्यों नहीं किया जाता, उसको पाकिस्तान में बिल्कुल बैन क्यों नहीं किया जाता। यहां पर एक बात चली तो एक बड़ी मजे की बात आपको बताऊं। 2-1 रोज पहले ह्यूस्टन में एक कवाली का कंसर्ट हुआ जिसमें कवाल ने गाने गाए, ताजदार हरम वाले के बेटे ने उसने कवाली की। उस कवाली में MQM की सारी लीडरशिप मौजूद थी। उसमें उनके कल्लू जो वजीर थे, काले से जो हैं, जो अपने आप को खान कहते हैं, ये चंद काले खान हैं जिनको मैं जानता हूं, लेकिन खानों में काले नहीं होते। ये कोई अजीब नस्ल के, अजीब गरीब नस्ल के पठान हैं, खान हैं जो काले हैं।
شاید کافی اینڈ ملک مکسڈ ہوا ہو کہیں پر، یہ تو میں نہیں جانتا. خیر وہ ٹرانسپورٹیشن کے یعنی وہ پورٹ کے منسٹر ہیں جس زمانے میں سارے اسلحے وسلے ٹرانسفر ہوئے. یہ تو خدا جانتا ہے کیا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لوگوں کا کہنا یہ ہے، ہم تو نہیں جانتے. ہم وہی چیز بتا رہے ہیں جو عوام پاکستان کے ہمیں بتا رہے ہیں. وہ بھی تھے، فیصل سبزواری بھی تھے، ان کی MNA بھی تھیں، اور باہر اندر قوالی چل رہی تھی. پاکستان میں دھرنا دیا جا رہا تھا، پاکستان میں آزادی کی تحریک چل رہی تھی، ہمارے بے گناہ، اور ان کے سیاستدان لیڈر یہاں بیٹھے جھوم رہے تھے، ناچ رہے تھے. یہ تو اور باہر پارکنگ لاٹ میں شراب چل رہی تھی. پیسے پھینکتے تھے، پھر آ کے شراب پیتے تھے، پھر اندر جاتے تھے. یہ شوگر لینڈ کے ایک ریسٹورنٹ کے حال میں جو کہتا ہے کہ میں سب کچھ حلال فروخت کرتا ہوں، مرغی بھی ہاتھ سے کٹی ہوئی فروخت کرتا ہوں، اس کے حال میں یہ ساری بدماشی ہوئی. شراب اور شباب کی محفل جمی ہوئی ہے ناظرین، شباب اور شباب کی محفل جمی ہوئی ہے. باہر سے شرابیں پی کے گاڑیوں سے واپس اندر آتے ہیں، پیسے پھینکتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر نشہ کرتے ہیں، پھر اندر آتے ہیں. اور ایک صاحب تو اتنے ٹن تھے کہ وہ گاڑی بھی نہیں چلا سکتے. ان کی بیگم انہیں گاڑی چلا کر گھر لے کے جاتی ہیں، لیکن وہ شہر کے عزت دار لوگوں میں گنے جاتے ہیں کہ ان کے پاس نوٹ ہے. یہ نوٹ خروٹ کا جو مسئلہ ہے نا، یہ بڑا عجیب و غریب ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ MQM کے سیاستدان جو وہاں بیٹھے ہیں، جب ان کی پارٹی کے لوگ کراچی میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اور یہ وہاں پر مزے اڑا رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، ناچ رہے ہیں. پھر یہ پروگرام، قوالی کا پروگرام ہائی جیک ہو جاتا ہے. ساری مہاجر قوم اوپر سٹیج پر آ جاتی ہے جو ہیوسٹن میں موجود تھی، اور جی مہاجر اور الطاف حسین کے نعرے لگتے ہیں. وہاں پر اور لوگ بھی بیٹھے تھے جو مہاجر نہیں تھے. انہوں نے اتنا انسلٹڈ فیل کیا کہ وہ اس پروموٹر کو بلوچ کر، روک کر، نوچ کر کہنا چاہتے تھے یہ تم نے کیا کیا. لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا، لوگ خاموش رہے، وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. میں نے کہا بلوچ کر، نوچ کر، یہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ہم یوز کرتے ہیں اس طرح کے پروگراموں کے لیے، اس طرح کے لوگوں کے لیے. ہم کسی بھی پروموٹر کے خلاف نہیں. یہاں تک کہ بھارت کے پروگرام کیے جاتے ہیں، کسی بھی ریڈیو اسٹیشن سے پاکستان کا میوزک نہیں بجتا، یہ کہتے ہیں پاکستانی ریڈیو اسٹیشن. بھارتی لڑکیاں وہاں کام کرتی ہیں، ان کے پاس بھارت کے کوئی ایڈ نہیں ہے. 2-3 بھارت کے ایڈ ہیں، لیکن غلامی ہے تو بھارت کی. یہیں سے ایک بات بتاؤ، شوگر لینڈ میں میئر کا الیکشن چل رہا ہے. اس میئر کے الیکشن میں ایک بھارتی کینڈیڈیٹ ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں کیمرے لگاؤں گا، آپ کے گھر کے سامنے سے بھی کوئی گاڑی گزری ہے، اس کا بھی میرے پاس ریکارڈ آ جائے کہ کون آیا. ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اگر آپ کی پوتی نواسی ہے، کوئی بڑی خوبصورت ہے، وہ آپ کو ملنے آتی ہے، آپ اپنی اس نواسی پوتی کو سینے سے لگا کر پیار کر رہے ہیں، اس کا ماتھا چوم رہے ہیں، اس کی وہ تصویر بن جاتی ہے، وہ لے لی جاتی ہے. پولیس اسٹیشن میں بیٹھے ہوئے وہ خونخوار درندے جو خود کو لا انفورسمنٹ آفیسر کہتے ہیں، اس کو دیکھ کر کیا کیا کہیں گے. یہ کمیونسٹ اسٹیٹ بنا دینا چاہتے ہیں بھارتی. ان بھارتیوں کو آپ ووٹ دیں گے؟ ان کو جو پاکستان کے نام کے دشمن ہیں. کیا ہوا پاکستانی کمیونٹی کو؟ ان کے ایڈ چلانے کے لیے 500,000 روپے کے لیے ایڈ چل رہے ہیں جناب. ریڈیو پہ ان کے ایڈ چل رہے ہیں، 1500 کے لیے ان کے ایڈ چل رہے ہیں. حیرت ہے مجھے. میں کبھی کبھار بہت حیران ہوتا ہوں کہ پیسے کے لیے انسان کتنی جلدی بک جاتا ہے. ہمارے اپنے ریڈیو والے بکے ہوئے بیکاری لوگ ہیں، بیکاری ہیں ہمارے ریڈیو والے جو یہاں پر ریڈیو چلاتے ہیں، بکتے ہیں بھارت کے سامنے. ان کے پاس بھارت کے ایڈ نہیں، بھارت کے وہ کانسرٹ کرتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں جس کی گولیاں بنتی ہیں اور کشمیریوں پر چلائی جاتی ہیں. اور نواز شریف کو دیکھیں کہ ایک جاسوس پکڑا جاتا ہے، بہت بڑا جاسوس جو کہ ان کی نیوی کا کمانڈر ہے. اس نیوی کے جاسوس پر کوئی نواز شریف بات نہیں کرتے، کوئی ان کا وزیر بات نہیں کرتا، کیونکہ آپ بھارت کے غلام ہیں. غلام ہیں آپ ان کے. اور ان کو دیکھو، وہ کہتے ہیں ذرا سی کو بات اس طرح دوبارہ ہوئی تو ہم آپ سے آپ کا بلوچستان چھین لیں گے، آپ کو گوانا پڑ جائے. ان کے یہ کیوں نہیں کہتے کہ تو بلوچستان کی طرف دیکھا تو ہم دلی چھین لیں گے؟ لیکن کہیں گے نہیں. یہ تو کشمیر کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے. وہ بے نظیر بھٹو تھی، کرسی کی بھوکی وہ عورت جس نے بیچا خود کو کرسی کے لیے. اس کے باپ نے 2 ٹکڑے کروا دیے پاکستان کے. سب سے زیادہ نقصان PPP نے پاکستان کو پہنچایا. اس نے کہا مجیب ادھر تم ادھر ہم. اس کی اس سیاست نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کروا دیے. اسی شخص کی بیٹی جس نے پاور میں آنے کے لیے ایک فوجی آمر سے کانٹریکٹ کیا، وہ
اور اس کے میاں واپس آئے اور انہوں نے پاکستان کو ٹیک اوور کیا اور لوٹا پاکستان کو. اب زرداری صاحب لندن میں چھپے بیٹھے ہیں, بے انتہا دولت ہے ان کے پاس. وہ شہباز شریف صاحب جو کہتے تھے بالوں سے ریچھتا ہوا لاؤں گا, میں لٹکا دوں گا, پیسے واپس کر دو, وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں. اب تو آپ طاقت میں ہیں, بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. آپ نے کچھ نہیں کہا, آپ خاموش کیوں ہیں؟ تالا کیوں پڑ گیا آپ کی زبان پہ؟ سمجھ نہیں آتی. اب میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میرے اوپر پینما لیک کے جو سوالات ہیں میں نے عوام کے سامنے جلسوں میں لے جاؤں گا. لے جائیے جی, اب یہی کریں گے. اب تمام چور ڈاکو عوام کے سامنے آ جائیں گے. ہم نے چوری کی, ہم نے چوری اس لیے کی, ہم نے اپنے پیسوں سے چوری کی. اب کوئی نہ کوئی سعودی شہزادہ آ جائے گا اور سعودی شہزادہ آ کے کہے گا یہ پیسے میں نے دیے, مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. نہ صرف یہ, تو میاں صاحب انگلینڈ کیا کروڑوں روپے خرچ کیا عوام کے. انگلینڈ کیا کرنے گئے تھے؟ بلڈ پریشر کرانے گئے تھے. بلڈ پریشر تو میں بھی چیک کر سکتا ہوں, کوئی بھی گلی کوچے کی ڈسپینسری چیک کر سکتی ہے. تو صرف بلڈ پریشر چیک کروانے کے لیے اب لندن گئے تھے اور ایک پرائیویٹ ہسپتال میں بیٹھ کر آپ نے اپنی تصویر کھنچوائی اور وہ اوپر لگوائی. سر سوچیں گے تو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا, کسی کی مرضی کے خلاف یہ تصویر آ نہیں سکتی. اس کو دکھلایا گیا کہ دیکھو میں بستر پہ لیٹا ہوں, بلڈ پریشر چیک کروا رہا ہوں. اور جب میاں صاحب کو یہ پتا چلا کہ ان کے بھائی کے ساتھ اور اوروں کے ساتھ اب میٹنگز چل رہی ہیں, ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں, کہیں ہل نہ جائے, اور شاید بیٹی نے کال کی ابا واپس آ جاؤ ورنہ وزارت سے چلے جاؤ گے, وزیر نہیں رہو گے, فوراً چلے بھاگے پاکستان آئے اور آ کر فوری طور پر ایک میٹنگ کی. ناظرین, یہ سوچنے والی باتیں ہیں. کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ اور کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ میاں صاحب پھر تقریر کریں گے اور کہیں گے میں جانتے ہیں کہ میں ٹرین لا رہا ہوں, اربوں روپے میں خرچ رہا ہوں, ترقی آئے گی. جی ترقی ضرور آئے گی, میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے ترقی نہیں آئے گی میاں صاحب, لیکن عوام کے پیٹ میں اس وقت روٹی نہیں. بجلی نہیں, آپ نے پھر ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا. 2018 تک پاکستان میں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. میاں صاحب اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ 2018 تک؟ 2-3 سال 4 سال لگتے ہیں, ابھی یہ 2016 چل رہا ہے, 2018 تک ختم ہو جائے گی. کیا گارنٹی ہے اس کی؟ عوام کو اب کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ختم ہو جائے گی؟ آپ کے بھائی نے تو کہا میں اپنا کوٹ بیچ دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میرا نام بدل دینا. اب اس کا نام کیا رکھوں نا, تو خیرہ کیا رکھیں اس کا نام؟ لاہور میں قتل ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, اس کی کوئی ایف آئی آر کٹتی ہے, لیکن ایک کمیشن بنا دیا جاتا. آپ نے بھی ایک کمیشن بنا دیا. یہ نہ کہیے میاں صاحب کو آپ کو پتا نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کا جب ٹرکی جا رہا ہے. جب ان کو پتا تھا تو انہوں نے سپریم کورٹ کے جج کے اوپر ایک ممی پھینکی, بال پھینکا, وہ باہر گیا ہوا, 10-15 دن کے لیے معاملہ رک گیا. جب وہ واپس آئے گا تو آ کے ہو سکتا ہے یہ کہہ دے کہ سوری بھی ہمارے پاس انویسٹیگیشن پاور نہیں ہے, ہم اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے, لہٰذا یہ انویسٹیگیٹ نہیں ہوگا. اور پھر معاملہ وہیں آ جائے گا, پھر دھرنوں کی سیاست چلے گی, پھر اس کی سیاست چلے گی. یہ نہیں چلے گا. اب یہ کہ نواز شریف صاحب کا ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو عمران خان اگر سیٹ سے اتارنا ہے تو اسے صرف قانونی طور پر اتارا جا سکتا ہے, جیسے پچھلے 2 گیلانی صاحب کو اور پچھلے دوسرے وزیر اعظم کو اتارا گیا تھا. سپریم کورٹ کے ذریعے ہی ان کو اتارا جا سکتا ہے, ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے. عوام کے ذریعے, دھرنوں کے ذریعے آپ نہیں اتاریں گے. پاکستان کا اور نقصان مت کرو عمران خان, تم ایک نااہل سیاستدان ہو, تمہیں کچھ سیاست کا پتہ نہیں ہو, بولتے رہتے ہو, تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتی. تم نے جو تقریر کی ابھی اپنی اس کے 20 سالہ میں, اس میں تمہارے اندر کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آئی. اور ایک وہ ہے مصطفیٰ کمال جو بوریوں میں لاشیں دلواتا رہا, اس کو سب پتا تھا لیکن خاموش رہا. وہ پاک سرزمین جماعت بنا کے بیٹھ گئے. اس وقت کہاں تھے؟ چلیں معاف کر دیتے ہیں ان کو, باقیوں کو بھی معاف کر دیجئے. جس نے قتل کیا, لوٹ مار کی, سب کو معاف کر دیجئے. الطاف حسین کو بھی معاف کر دیجئے, اس نے کتنی لاشیں دیں, حل بھی دے. تو پھر پاکستان کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکوؤں کی لے لے. ابھی وہ جو ڈاکو تھے 22-24 دن پولیس کی کاروائی چلتی رہی, پولیس کے لوگوں کو انہیں یرغمال بنا لیا. آخر میں فوج آئی, 2-3 دن میں مسئلہ ختم ہو گیا. 2 توپوں کے گولے پڑے, وہ ٹھیک ہو گئے. پھر پانی سے بھاگنے لگے, وہاں بھی غوطہ خور انہوں نے گرفتار کر لیا. ناظرین, اگر سارے کام فوج نے کرنے ہیں تو پھر سویلین گورنمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر فوج کو ہی کرنے دو. فوج کا ایک جو ہمارا کمانڈر ان چیف ہے, اس کو ایگزیکٹو پوزیشن دے دیتے ہیں, وہ ملک رن کرتا ہے. اور آپ سول گورنمنٹ رکھیں لیکن سارے فیصلے فوج ہی کرے. پھر ہر جگہ فوج استعمال ہو.
فوج میں 5 لاکھ اور بھرتی کر لیجئے فوجی، 10 لاکھ 1 ملین کی فوج بنا دیجئے، 1.25 ملین کی فوج بنا دیجئے، برے وقت میں کام بھی آئے گی۔ اور ان جو اربوں کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں ان کو ختم کیجئے۔ یہاں پر میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، مجھے ابھی کچھ دیر پہلے کال آئی میرے آفس میں، کہہ رہے جی آپ نے بھی بہت مرتبہ کہا کہ میڈ ان پاکستان، میڈ ان پاکستان، پاکستان میں پیسہ خرچو، پاکستان میں لاؤ۔ ہمارے اپنے سیاستدان تو پیسہ باہر رکھے ہوئے ہیں، ہم پاکستان میں پراپرٹی کیا خریدیں، پیسہ کیا خرچ کریں؟ اگر ہم مکان خریدتے ہیں، کرایہ دار ٹیک اوور کر لیتا ہے، اس کے پیسے نہیں دیتا، پھر اس کو نکالنے کے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ تو ناظرین، امریکہ میں ایک لا ہے، ٹیننٹ لینڈ لارڈ لا، اس کے تحت آپ سمال کورٹ میں جاتے ہیں، آرڈر لیتے ہیں، مہینے 15 دن میں آپ اس کو نکال کے باہر مارتے ہیں اور ایک ججمنٹ مل جاتی ہے، اس بندے کو پینی پڑتی ہے یا اس کے کریڈٹ پہ ڈال دی جاتی ہے۔ یہ چیز پاکستان میں بھی کی جا سکتی ہے، اور وہاں یہ نہیں کہتا کہ وہ کورٹ سسٹم نہیں ہے، کورٹ سسٹم، لیکن مہینوں لگ جاتے ہیں، کوئی چیز عدالت میں چلی جائے کوئی جاتا نہیں۔ وہاں تو طلاق اتنی آسانی سے نہیں ہوتی، اور اب یہ جو فیصلے ججوں نے کرنے شروع کیے، عجیب و غریب سے فیصلے کرنے شروع کر دیے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زمین کے خدا بن گئے۔ تو اس میں کہیں چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ امریکہ کے لا کو دیکھیں، اس کی ہر جگہ چیک اینڈ بیلنس ہے۔ نکسن نہ کرتا رہا، فائنلی اس نے ریزائن کیا کہ امپیچ نہ ہو۔ کلنٹن بھی نہ کرتا رہا، فائنلی اس نے عوام سے معافی مانگ لی۔ سوچ، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں دنیا میں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جنگیں کیوں ہوتی ہیں، امریکہ کیوں جنگیں کرتا ہے؟ پیسہ بنانے کے لیے۔ ایسے نہیں کرتا۔ کوئی نیوکلیئر ویپن یا میس ڈسٹرکشن ویپنز کی پرابلم نہیں تھی عراق میں، ہمیں تیل چاہیے تھا۔ کوئی افغانستان کے ساتھ کسی کی اور پرابلم نہیں، ہمیں وہاں کی پلٹینیم اور وہاں کی معدنیات کا پتہ لے کے ہمیں چاہیے تھا، اس لیے امریکہ وہاں گیا۔ اب پاکستان کی حکومت کو بھی جب امریکہ چاہے گا چینج کر دیا جائے گا۔ کب تک اب غلام بنے بیٹھے رہیں گے؟ اور آخر میں ایک بات کیا کہنا چاہتا ہوں، ناظرین، کشمیر کے لوگ کب تک اس طرح سے پٹتے رہیں گے؟ ان کی بیٹیاں کب تک اس طرح سے ان کی آبرو ریزی ہوتی رہے گی؟ 30 کروڑ سے زیادہ مسلمان بھارت میں موجود ہیں۔ ایک بات جو میں کہنے لگا ہوں، اس سے کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ جب آپ اللہ کے نبی کو اوپر بھیجا ہوا یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں، حضور اس کے میسنجر ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، آپ کی کوئی سرحد نہیں رہتی، کوئی سرحد نہیں آپ کے درمیان۔ دنیا کا ہر مسلمان ایک ہی طرح کا مسلمان ہے، دیٹ از بلیور آف پروفٹ محمد اینڈ دین الہی اسلام۔ حضور کا دین نہیں ہے، دین یہ اللہ کا۔ بھارت کے مسلمانوں سے میں سوال کرتا ہوں، کشمیر کی بیٹیاں بھی تمہاری بیٹیاں ہیں، وہ بھی کلمہ گو ہیں۔ اٹھو بزدلو، اٹھو اٹھو اور اپنا حق مانگو بھارت سے، اٹھو بھارت سے اپنا حق مانگو، ڈیموکریٹکلی اٹھو and as democratically you want your rights, just like we ask for our rights in the United States of America without any problem, without any violence. Same way, stand up in India and ask the Indian government, we want our democratic right. Stop killing innocent people in Kashmir and give Kashmir independence, because it does not belong to India. It belongs to the Kashmiri people. If you stand up, 30 کروڑ وہ جو مسلمان ہیں بھارت کے اندر، 30 سے زیادہ، میرے خیال 32 کروڑ ہے، اگر آپ کھڑے ہو جائیں اور ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو یہ پیچھے سے دھوتی باندھنے والوں کی دھوتی اڑ جائے گی۔ یہ اتنی بزدل قوم ہے۔ آپ نے 65 میں دیکھا کتے بلی کی طرح پاکستان کی فوج نے ان کو مارا۔ آپ نے کارگل میں دیکھا پاکستان نے ان کی دچکیاں اڑا دی، 3-4 مہینے کچھ کر نہیں سکے، پاؤں پڑ گئے امریکہ کے، اور پھر ایک ہمارے بزدل وزیر اعظم نے سب کچھ سرنڈر کروا کے اپنی فوج کی انتقاماً مشرف کے ساتھ، اسی وقت مشرف کو چاہیے تھا کہ ٹیک اوور کرتا، نواز شریف پر موو کرتا، مارشل لگاتا اور بھارت کے 2 اور محاذ کھول کے کشمیر فتح کرتا۔ ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہوئی تھی، لیکن وہ مشرف نے نہیں کیا۔ بعد میں اس نے جو کیا تو اس وقت کیوں نہیں کیا تم نے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں۔ اس وقت آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھارت کے مسلمانوں سے، اٹھو۔ I'm not asking you to cause any violence. Democratically question and democratically do the agitation, democratically without any violence, just like we do in America. Ask the Indian government, you want your rights.
to be in India. You call yourself a biggest democracy in the world. How the India can be biggest democracy in the world when you cannot even eat a cow meat, yet biggest cow meat exporter in the world. It's okay for India to export the cow meat. It's okay to India to cut the cows and export it to overseas, to us, to our table where we eat. वहाँ यहाँ इनकी गौ माता को हम बड़े प्यार से खाते हैं, इनके सांड पिता को भी, लेकिन वो हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को या किसी गाँव को कहते हैं इसको आप sacrifice, इसको आप हलाल नहीं कर सकते, काट नहीं सकते. Yet India say you cannot kill a cow in India, you cannot feed a cow in India, yet they are killing, and they are all pandits, Hindu pandits who have these slaughterhouses. What a double standard. What a double standard. Why can't you ask democratically, hey, we are meat lovers, we are meat eaters, give us our right. If you can export meat overseas, let us eat meat in India. Let us eat cow meat in India. That is your right. Stand up, let the world know which kind of democracy India is. And they are killing innocent people. Let the world know. Most recently in India, a Hindu guy was murdered outside, publicly beaten and murdered because he married a higher caste Hindu girl. That you call Jamhuriyat? That you call democracy? You call India is a democratic country? How that can be? India to me is a terrorist country. It's a communist country where citizens have no right. If you're not a Hindu, you're not right for India. I think Obama the Great should understand he's leaning more toward India, he's hurting, but just because of China, because United States want to defeat China, want to bring down China. Mr. Obama, you will not be able to do it. Or to or, हमारे Texas guy who's running for the president of the United States, look what he's doing. How you can elect this kind of man? How you can elect the man, Indian guy who's running for the mayor? These type of people who want to bring this country. ये जो वो Cruz है, वो क्या कह रहा है? Israel is right and everything. How? Kill a people but right? Killing is not right, regardless who you are, what religion you are. Innocent people, you cannot kill innocent people. You cannot. Not by state, not by people. That's a terrorism. Terrorism not allowed anywhere in the world. Why can't we learn something from Iceland? The Prime Minister resigned. Mr. Nawaz Sharif, you should resign before they remove you by law to the Supreme Court. Think about it. No, सवाल ये पैदा होता है कि फिर प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? अगर मियाँ साहब के घर से हुआ तो जाहिर है फिर मरियम साहबा भी बनेंगी. शहबाज शरीफ पे तो कत्ल के मुकदमे हैं. हो सकता है मियाँ साहब बलूचिस्तान से ले लें. इसके बाद मेरे दिमाग में आखिर में एक बात आई, हो सकता है मियाँ साहब कहीं और से प्राइम मिनिस्टर के लिए चूज़ ना करें, खैबर पख्तूनख्वा से कर लें. इमरान खान की धचकियाँ उड़ा देंगे मियाँ साहब इसमें. जी, उनकी धचकियाँ उड़ा देंगे. अब वो इमरान खान चुन्नमुन्नू हो जाएगा वहाँ पर, वैसे ही ख़त्म हुआ है, चुन्नू मुन्नू हो जाएगा. सोचने की बात है. नाज़रीन, मेरे जाने का वक्त है. छोटा सा प्रोग्राम था. आपने मुझे अपनी दिखती हुई आंखों से देखा, सुनते हुए कानों से सुना, चलते हुए दिमाग से ज़रा महसूस कीजिए कि जो बातें मैंने कही हैं क्या उनमें कुछ सच्चाई है. अगर मेरी बातें सच हैं तो फिर वाह टीवी को सपोर्ट कीजिए. वाह टीवी को ऐड दिलवाइए, हमें हमारा डेमोक्रेटिक राइट दिलवाइए. जो ह्यूस्टन के चंद बदमाशों ने जिन्होंने इस शहर को यरगमाल बनाया हुआ है, उन्होंने उसको ब्लॉक किया हुआ है. ये शहर ह्यूस्टन चंद गुंडों, चंद बदमाशों के हाथ में है और उन्होंने इसको यरगमाल बना रखा है. कुछ ये बदमाश, कुछ गुंडे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, कुछ नहीं बना रखी है, कुछ ने DBA लेके बना रखा है, कुछ ने कुछ कर रखा है. इस शहर में शहरियों की कोई सुनी नहीं जाती, अमेरिका जैसे मुल्क में. लेकिन इसलिए हम इन्हें जूते के तले पे भी नहीं लिखते, हम अपना काम करते चले जाते. कोई मुझसे गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा. जाने से पहले हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, एक कारवां बनता गया. और मेरी माँ के वो अल्फाज, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराए काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. आखिरी बात याद है ना क्या होती है? फॉरगेट अबाउट द रेस्ट. वाह टीवी इज द बेस्ट. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाओ, पाइंदाबाद.